الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم صدق الله العظيم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، پچھلے کچھ جمعوں سے تاریخ اسلام اور خلیفہ اول کے متعلق بات چل رہی تھی، تو اسی کا سلسلہ چلتے ہوئے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو بہت سارے بغاوتیں شروع ہو گئی، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کمانڈری میں تمام بغاوتوں کو ختم کیا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کو بھی ختم کیا۔ ادھر طلحہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، سجا جو نبی ہونے کا دعویٰ کی تھی، اور اسی طرح مسیلمہ کذاب جنگ یمامہ میں جو نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ان تمام کو ختم کیا۔ تو اس جنگ یمامہ کے اندر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو نقصان ہوا، 700 حافظ قرآن اس جنگ کے اندر مارے گئے۔ جب 700 حافظ قرآن جنگ کے اندر مارے گئے تو مسلمان فتح کی خوشیاں منا رہے تھے، تو ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو افسوس ہو رہا تھا۔ کیوں افسوس ہو رہا تھا کہ جب اس طرح حافظ قرآن شہید ہوتے رہیں گے یا انتقال ہوتے رہیں گے تو اس طرح قرآن بھی ختم ہو جائے گا۔ قرآن کے اندر لوگ بعد میں چل کر اختلاف کرنے لگیں گے، جو قرآن کی آیتیں ہیں اس کے اندر لوگ اختلاف کرنا شروع کر دیں گے، اس طرح کے حالات ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنی چاہیے، اس پر افسوس کر رہے تھے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ تورات جو ہے، انجیل جو ہے، اس کے اندر رد و بدل ہو گئی، اس کے اندر لوگوں نے اپنے جانب سے باتیں لکھ دیا ہے، لوگوں نے اپنے منمانی اس کے اندر کی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر افسوس کر رہے تھے۔ تو بعد میں جب عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ قرآن ایک سیکوینس میں، ایک ٹائپ میں تمام لوگوں کے پاس سے قرآن لے کر ایک جگہ جمع کر دیا جائے، ایک کتابی شکل اس کو دے دیا جائے۔ اس سے پہلے قرآن اس طرح موجود نہیں تھا، کیونکہ قرآن کے اندر رد و بدل ہوئی تھی، تو قرآن کے اندر نہیں، تورات اور انجیل کے اندر رد و بدل ہو گئی تھی۔ تو کس طرح ہوئی؟ کیونکہ ان کے پاس صحیح معنی میں علم نہیں تھا۔ تو یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ قرآن تورات 40 راتوں کے اندر اتاری گئی، لیکن قرآن ایسا تھا کہ اس کو ایک ہی وقت میں لکھنا مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ یہ 23 سال کے لمبے عرصے میں جب تھوڑا اترا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے تب تک قرآن اترتا رہا، تو اس کو ایک کتابی شکل دینا مشکل تھا۔ تو یہاں پر کچھ تاریخ کے اندر جا کر دیکھیں کہ جب مکے کے اندر تھے تو جب مکے کے اندر بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے، تو جب لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو ان کے اندر بہت کم لوگ جو ہے لکھے پڑھنے والے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ان میں سے جو صحابہ معتبر تھے، یعنی جس پر بھروسہ کیا جاتا تھا، ایسے صحابہ کو جمع کر کے جب بھی کوئی آیت قرآن اترتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھا کر لکھاتے تھے۔ اس کو لکھانے کے بعد اور اس کے بعد وہ پڑھ کر اللہ کے نبی کو سناتے، اس کے بعد وہ لوگ اگر اس کے اندر کچھ کمی بیشی ہے، کچھ غلطی ہے تو اللہ کے نبی اس کو ٹھیک کراتے، اس کے بعد پھر دوبارہ پڑھنے کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ اس طرح کا معاملہ تھا۔ پڑھنے لکھنے والے مکے کے اندر کم تھے، لیکن جب لوگ مکے سے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنے پاس لکھ کر رکھ لیتے تھے اور اس کے بعد لوگوں تک پہنچاتے تھے،
تو جب لوگ پڑھنے والے نہیں تھے تو لوگ کیا کرتے تھے، اسے یاد کر لیتے تھے، خود بخود زبانی یاد کر لیتے، پڑھنا نہیں آتا تھا، سن سن کر پوچھ کر یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس طرح وہ لوگ یاد کر لیا کرتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو وہاں پر لکھنے پڑھنے والے یہودی تھے، اور یہودیوں کی جو تورات کتاب ہے وہ کتابی شکل میں موجود ہے، تو ان لوگوں نے پڑھنے لکھنے پر بہت زیادہ زور دیا اور اس کو لکھانے، تو مدینے کے اندر یہودیوں کے سکولز بھی موجود تھے، تو مدینے کے والے اللہ کے نبی آنے سے پہلے ان سکولوں سے، ان یونیورسٹیوں سے کچھ بھی علم حاصل نہیں کیا، ان سے کچھ بھی لکھنا پڑھنا ان لوگوں نے نہیں سیکھا۔ تو جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تو ان لوگوں کو، صحابہ کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور ان کے پاس سے علم سیکھو، علم حاصل کرو، ان کے پاس لکھنا پڑھنا سیکھو، اور اس طرح وہ لوگ صرف عربی ہی نہیں بلکہ دوسری زبانیں، یہودیوں کی زبان بھی سیکھتے تھے، اور دوسری زبان تورات وغیرہ جو بھی ان لوگوں کے عبرانی زبان جو تھے، جتنے بھی زبانیں تھے وہ لکھنا پڑھنا سیکھتے تھے۔ اور خصوصاً اس زمانے میں صحابہ کرام جو نوجوان طبقہ تھا، جو نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور نوجوان جو طبقہ تھا، نوجوان لوگ جو تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسکالرشپ دے کر اس وقت پڑھانے کی کوشش کرتے تھے۔ آج کل کے زمانے میں جس طرح اسکالرشپ دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو، اس طرح اس زمانے میں اللہ کے نبی، ان لوگوں کا صرف یہی کام تھا کہ لکھنا پڑھنا ان کا کام ہے۔ اس طرح ان لوگوں کے لکھنے پڑھنے کی تعداد 70 پر 5 یا 70 پر 2 تک پہنچ گئی۔ ان کا کام لکھنا پڑھنا ہی نہیں، صرف قرآن لکھنا نہیں، بادشاہوں کو خط لکھنا بھی ان کا کام ہوا کرتا تھا۔ اور مدینے کے اندر جو مارجن وغیرہ ہوتے ہیں، رجسٹریشن وغیرہ کے کام ہوتے ہیں، اس طرح کے جو مدینے کے اندر بازار میں جو لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، ان تمام کاموں کو وہ لوگ لکھا کرتے تھے۔ وہ 70 پر 2 صحابہ جو تھے، ان لوگوں کے ذمے اس طرح کے حالات تھی، اس طرح وہ لوگ علم سیکھتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب جنگ بدر پہلی جنگ ہوئی تو اس وقت بہت سارے لوگ قیدی ہو کر آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا۔ تو بہت سارے لوگ جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے، جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے تو اس کے بعد تمہیں رہائی دی جائے گی، تمہیں چھوٹ دیا جائے گا، تمہیں آزادی دی جائے گی۔ تو اس طرح ایک آدمی 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھاتے تھے۔ اس طرح پڑھنے والوں کی تعداد بڑی ہوتی گئی۔ اس کے بعد مدینے کے اندر مسلمانوں نے اپنے سکولز کھول لیے، اپنے یونیورسٹیز جو تھے وہ اپنے وہ لوگ مدینے کے اندر کھول لیے تھے۔ اس طرح مسلمان لکھنا پڑھنا سیکھے تھے۔ تو مکے کے اندر تو کام آہستہ چل رہا تھا قرآن کا لکھنے کا۔ جب مدینے کو آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک اچھے طریقے سے، سخت قانون کے ساتھ، یعنی اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہ آ جائے، کسی قسم کا نقصان نہ آ جائے، اس لیے الگ الگ طریقے سے الگ الگ صحابہ کو بٹھا کر لکھاتے تھے۔ فلانے آیت کے بعد فلانے آیت لکھو، فلانے سورے میں یہ آیت لکھو، فلانے آیت میں، کیونکہ قرآن ایک ہی وقت تو نہیں آیا تھا، تو اللہ کے نبی بٹھا کر لکھاتے تھے۔ فلانے آیت اٹھا کر سورہ انعام میں لکھو، فلانے آیت اٹھا کر سورہ بقرہ میں لکھو، فلانے آیت سورہ آل عمران میں لکھو۔ اس طرح اللہ کے نبی بٹھا کر لکھاتے تھے، اور اس سورت کے بعد یہ سورت کی ترتیب دو۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا کر تمام چیزوں کو لکھاتے تھے۔ تو مدینے کے اندر اس طرح قرآن جمع کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قرآن کو ایک جگہ جمع کرنا مشکل تھا، یعنی ایک کتابی شکل دینا مشکل تھا، کیونکہ 23 سال تک اترتا رہا۔ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ مشکل تھا۔ جب جنگ یمامہ کے اندر بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پھر ڈر شروع ہوا تھا کہ قرآن ایسا رہے گا تو ختم ہو جائے گا۔ تو جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو، اگر اس طرح کے حالات رہے گی تو قرآن ختم ہو جائے گا۔ تو جس طرح تورات کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی آنے سے 500 سال پہلے فلسطین کے اندر یہ یہود لوگ رہتے تھے، تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے ایسا ظلم کیا، یہودیوں کے جتنے بھی تورات کی کتابیں تھے تب کے تب ختم ہو گئے، سب کے سب کو اس نے ختم کر دیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے زیرو سے پھر شروع سے انہوں نے تورات لکھ دیا۔ حالانکہ اس کے اندر کتنی ساری اپنے طرف سے باتیں لکھ دی، جو من مانی میں آیا وہ لکھ لیا،
اس طرح پوری کتاب ان لوگوں نے زیرو سے لکھا تھا۔ اسی طرح نصرانیوں کی کتاب انجیل ہے، تو اس کے اندر بھی ان لوگوں نے اپنے منمانی کے طور پر ختم کر دی۔ بخت نصر نے ان لوگوں پر بہت ظلم کیا، یا کوئی بادشاہ نے ان پر بہت ظلم کیا، تو ان لوگوں نے تمام لوگوں کو تمام کتابوں کو چھوڑ دیا، اور یہود نصرانی عیسائی جو لوگ ہیں وہ اپنی خود کی کتابوں کے اندر بہت سارے اختلافات، ان کے خود کے کتاب کے اندر یہ کتاب والے اس کتاب کو نہیں مانتے، اس کتاب والے یہ کتاب کو نہیں مانتے، ان لوگوں کے اندر الگ الگ فرقے ان لوگوں کے اندر خود موجود ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام باتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ اگر اسی طرح ہم بھی چھوڑ دیں گے تو ہمارا بھی زیرو تک پہنچ جائے گا، تو پھر قرآن کو پڑھنے والا نہیں ہوگا، قرآن کے اندر اختلاف ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اچھی طرح سمجھا۔ تو بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب اطمینان ہو گیا، تسلی ہو گیا، تو تب بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے انڈر میں ایک ٹیم بنائی، کیونکہ اس زمانے میں اللہ کے نبی جب علم سیکھنے کا حکم دیا تو اس میں سب سے آگے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، اور وہی دوسرے لوگوں کو خطوط بھی لکھا کرتے تھے، وہی دوسرے لوگوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں حضرت اللہ کے نبی ان کے ہاتھ لکھایا کرتے تھے، اور وہ کاتب وحی بھی ہیں۔ جب بھی قرآن آتا اللہ کے نبی زید بن ثابت کو بلاتے اور ان کو لکھاتے تھے۔ کاتب وحی بہت سارے لوگ ہیں، یعنی اللہ کے نبی پر قرآن اترتا، اس پر اللہ کے نبی ان لوگوں کو بلاتے۔ اس کے اندر عمر رضی اللہ عنہ بھی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ہے، اس طرح بہت سارے بڑے بڑے صحابہ اس کے اندر موجود ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کے انڈر میں ایک ٹیم بنائی، ٹیم بنا کر قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ تو زید بن ثابت نے انکار کر دیا، اللہ کے نبی یہ کام نہیں کرے تو میں بھی نہیں کروں گا، لیکن حضرت عمر اور حضرت ابو بکر دونوں نے مل کر ان کو سمجھایا تو مان لی۔ تو اس کے بعد وہ قرآن لکھنے کی ترتیب شروع ہوئی۔ تو قرآن لکھنے کی ترتیب یہ تھی کہ ہر ایک آدمی جس کے پاس بھی جو بھی آیت لکھی ہوئی ہو وہ آیت لے کر آئے، لاتے ہوئے 2 گواہوں کو لانا ضروری ہے کہ ہاں اللہ کے نبی آیت انہاں کے ہاتھ لکھا ہے تو یہ لوگ میں نے دیکھا ہے بول کر 2 لوگ گواہی دینا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قانون بنائے تھے، قرآن کی آیت جو بھی لے کر آئے گا، ایسا نہیں کون بھی آپ کو قرآن کی آیت یہ میں قرآن کی آیت ہے تمہیں لکھ لو قرآن میں، بولنے نہیں، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے رولز رکھے تھے۔ کیا قرآن کی آیت لاتے ہو؟ اچھا تمہیں لکھتے سو گواہ کون ہے؟ 2 آدمیوں کا گواہ ہونا ضروری ہے۔ تو 2 آدمی گواہ ہوں گے تو تبھی اس آیت کو لکھ لیا جاتا تھا۔ حالانکہ تمام اس زمانے میں صحابہ بہت سارے موجود تھے، حافظ قرآن تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں، تمام لوگوں کو معلوم تھا، پھر بھی اللہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے چل کر کوئی انسان انگلی نہ اٹھائے، آگے چل کر کوئی انسان اس کی طرف کوئی غلط قدمی نہ اٹھائے، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنے اسٹرکٹ رولز رکھ کر اس کو لکھانا شروع کیا۔ تو اس طرح پوری کتاب کو لکھائی گئی۔ اس طرح لکھتے ہوئے تو اس وقت ایک عجیب واقعہ یہ بھی ہوا حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کا، کہ ایک مرتبہ انہوں نے آخری آیت ایک لے کر آنے کے بعد کہا کہ اس آیت کو لکھ لو۔ تو حضرت زید بن ثابت نے کہا گواہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میری ایک کی گواہی 2 لوگوں کے برابر ہے؟ تو اس نے کہا تو کیسے؟ تو اس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار جا رہے تھے تو ایک یہودی اونٹ بیچ رہا تھا، تو وہ اونٹ اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند آئی، تو اللہ کے نبی نے اس کو پیسے دے دیے اور کہا کہ میں تھوڑا بازار سے سودا وغیرہ لے کر آتا ہوں، آگے سے کچھ لینا ہے وہ لے کر آتا ہوں، اس کے بعد تمہارے پاس سے لے کر چلا جاؤں گا۔ تو اتنے میں وہ اللہ کے نبی آگے جا کر کچھ لے کر واپس آئے، اس سے یہودی سے اونٹ مانگی تو یہودی انکار کرنے لگا، تمہیں میں کہنے مولے سنینا میں کیسا دینا، مولے بول کو کیا ہو گارنٹی کون کیسا کیا ہو بول کر اس نے الٹا پھرنا شروع کیا۔ تو ادھر سے زید بن ثابت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے؟ تو اس وقت تو اللہ کے نبی نے ان سے بتایا کہ یہ اونٹ میں نے لی ہے اور تھوڑا کام سے آگے گیا ہوں، واپس آ کر پوچھتا ہوں تو انکار کر دیتا ہے کہ تمہیں لیے نہیں بول کر انکار کر دیتا ہے۔ تو اس نے گواہی پوچھ رہا ہے، تو حضرت خزیمہ نے کہا کہ میں گواہ ہوں کہ تم نے اس اونٹ کو بیچا ہے اور ریٹ انہوں نے دی ہے، میں گواہ ہوں، بولتے ہوئے وہ یہودی دیا اور آگے چلا گیا۔
चला जाने के बाद अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा कि खुज़ैमा, तुमने तो उस वक्त देखा नहीं, तुम्हें तो मालूम भी नहीं मैं ऊँट कितने में खरीदा, तो कैसे बता दिया? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, ये तो छोटी बात है, हालांकि आप आसमान में जाने के वाक़यात बताते हैं, आप कहते हैं कि मेरे पास जिब्राइल आते हैं, तो हमने मान लिया। आप कहते हैं कि हमने जन्नत और जहन्नम को देख कर आया हूँ, तो हमने मान लिया। आप कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो हमने मान लिया। ये तो आखिरत की चीजें, जो चीज हमें दिखाई नहीं देती, ऐसी चीजों के बारे में हमने मान लिया है, तो ये छोटी सी दुनिया की चीज है, इसके लिए आप कैसे झूठ बोल सकते हैं? ये इसलिए मैंने बता दिया कि आपने खरीद लिया है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खुज़ैमा कि आज से तेरी एक की गवाही 2 के बराबर है। तो अल्लाह के नबी ने फजीलत सिर्फ इनको अता फरमाई है। आज कोई भी इंसान आकर कहेगा कि मेरी एक की गवाही, मेरा नाम खुज़ैमा है, मेरी एक की गवाही 2 के बराबर है, बोले तो मानने का एतबार नहीं किया जाएगा। बल वो सिर्फ उनकी स्पेशलिटी थी, उनके ही लिए खास होगी। तो किसी दूसरे के लिए नाम रख लेने से दोनों के बराबर गवाही नहीं होगी। तो उस वक्त हजरत खुज़ैमा ने ये आयत लेकर आई और उनके गवाही 2 के बराबर मानकर उनके आयत भी, क्योंकि सहाबा को सब हाफिज कुरान थे, सबको मालूम था ये आयत भी है कुरान में, तो इसलिए वो आयत को भी लिख लिया गया। इस तरह कुरान को एक जगह जमा करके हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले कर दिया गया। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास कुरान को रख दिया गया, तो उसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जमाना आया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने के बाद फिर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना आया। वो कुरान जो है हजरत अबू बकर से हजरत उस्मान से फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत हफ्सा के पास वो कुरान उनके पास रखा हुआ था। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़मान इस्लाम बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में ही बहुत दूर चला गया था, ईरान, फारिस वगैरह बहुत दूर तक। इधर मुसलमान अफगानिस्तान तक लड़ रहे थे, इधर अल्जीरिया तक लड़ रहे थे, इधर दोनों तरफ इस्लाम फैल चुका था, बहुत दूर दूर तक फैल चुका था। एक मर्तबा रशिया के बॉर्डर के अंदर अर्मेनिया में मुसलमान एक मस्जिद में कुरान नमाज पढ़ाई जा रही थी। नमाज पढ़ रहे थे तो वहां पर इमाम साहब ने कुरान पढ़ी। नमाज के अंदर कुरान पढ़ी तो कुरान नमाज होने के बाद कुछ लोग खड़े हो गए कि कहने लगे कि अल्लाह के इमाम साहब, आपने जो कुरान नमाज के अंदर पढ़ी है ये गलत है। तो कुछ लोगों ने कहा सही तो पढ़ी है, क्या गलत है? दो तरफ दो जमातें हो गई, उसके अंदर इतना इख्तलाफ हो गया, तुम्हें गलती तुम्हें सही बोलकर गलती का इतना इख्तलाफ हो गया, लड़ने के करीब करीब बन गए। तो उनके कमांडर जो थे, फौज के कमांडर हजरत हुज़ैफा, उन्होंने तमाम लोगों को संभाल लिया। जब जंग से वापस आए तो सीधा घर जाने के बजाय हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर को गए। अब यहाँ पर एक बात ये भी समझ ले, उन लोगों के इख्तलाफ क्यों हुआ? इसलिए इख्तलाफ हुआ कि अरब के उस जमाने में अरबी के अंदर लहजे अलग अलग हुआ करते थे। कैसे? जैसे आज हमारी तेलुगु है, हमारी तेलुगु हम गुंटूर वाले, विजयवाड़ा वाले एक तरह बात करते हैं, जरा कड़पा रायलसीमा की तरफ जाओ उनका स्लैंग अलग होता है, जरा नेल्लोर इधर जाओ उनका स्लैंग अलग होता है। तेलुगु ही बोलते हैं लेकिन तरीका अलग अलग होता है। वरंगल की तरफ जाओ कुछ अलग स्लैंग होता है, यानी तेलुगु ही है मगर तरीका अलग होता है बोलने का। तो इसी तरह अरब के अंदर भी अलग अलग स्लैंग हुआ करते थे। तो कुरान भी वो लोग उसी तरह लिख लेते थे और उसी तरह याद कर लेते थे। मिसाल के तौर पर मैं समझा देता हूँ, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उस वहां पर कुछ लोग ऐसे भी पढ़ने वाले थे कुल अऊज़ु बिरब्बिन नेस। जिस तरह हम लोग खाना खाने के बारे में तेलुगु में अलग अलग तरीके से बोलते हैं, तो वो लोग भी इस तरह कुरान को अलग अलग तरीके से पढ़ते थे। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास कोई पढ़ता था तो कोई लोग कुल अऊज़ु बिरब्बिन नेस पढ़ते थे, तो उसके अंदर कोई लोग झटका देते थे। इस तरह अलग अलग तरीके से लोग पढ़ा करते थे क्योंकि उनका स्लैंग वैसा था। तो इसी तरह उस रशिया के अर्मेनिया के अंदर जो बॉर्डर में इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई, उनका एक तरीका था, पीछे नमाज पढ़ने वालों का दूसरा तरीका था। तो उन लोगों ने कह दिया कि आप कुरान गलत पढ़ रहे हैं। तो जो लोग उनके तरफ उनके गांव वाले थे वो लोग कहने लगे नहीं करेक्ट पढ़े, जो लोग दूसरे गांव वाले थे वो कहने लगे गलत पढ़े। तो जब हजरत हुज़ैफा मदीना आए, मदीना आने के बाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहले पहुंचे और कहा कि अर्मेनिया में हम लड़ाई जंग हो रही थी, तो उस वक्त नमाज में इस तरह का मामला पेश आया, पूरा वाक़या उन्होंने उनको सुनाया। तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन जब क्या किए, तो पहले हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को फिर बुलाया।
बुलाने के बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने उनको कुछ टीम उनकी बनाई, उसके अंदर कुछ रूल्स रखकर फरमाया कि हजरत हफ्सा के पास से वो कुरान जो हजरत अबू बकर के जमाने में जमा किया गया था उसको लाओ। लाने के बाद उसी के कॉपी जो अल्लाह के नबी के स्लैंग था, अल्लाह के नबी के तरीका जो था, अरब के अंदर अलग अलग स्लैंग थे, तो उसके अंदर से अल्लाह के नबी का जो अरबी जुबान का तरीका था उस तरीके के अंदर हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने कुरान को लिखा है। आज उसी वही कुरान हम लोग पढ़ रहे हैं जिसको मुसहफ़ उस्मानी भी कहा जाता है। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने इसके कॉपीज लिखाए, बहुत सारे कॉपीज लिखाने के बाद इसके कुरान को अलग अलग जगह पर भेज दिया और उसके बाद अनाउंस कराया, पूरे जितने भी उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की हुकूमत थी पूरी दुनिया के अंदर तमाम लोगों को हुक्म देकर भेजा था कि जिसके पास भी जो भी कुरान है लाकर गवर्नमेंट के हवाले करे। गवर्नमेंट के हवाले यानी उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का गवर्नमेंट जो था उनके हवाले करनी चाहिए। तो तमाम लोग कुरान उनके हवाले करते रहे, वो लोग कुरान को ला ला कर जमा करते थे। तो इस तरह हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने वहां पर पूरी दुनिया के अंदर जो अलग अलग तरीके से कुरान जमा किए गए थे उन तमाम को जमा कर लिया और तमाम को जमा कर कर उसको आग लगाकर खत्म कर दिया था। तो ये हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु और कहा कि आज से अरब की यही तरीके से कुरान पढ़ा जाएगा और किसी दूसरे तरीके से कुरान नहीं पढ़ा जाएगा। इस तरह हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने कुरान को जमा किया था। और कुरान के अंदर जब भी अल्लाह के नबी के जमाने में कोई इख्तलाफ होता है, हजरत अबू बकर और दूसरे लोगों के अंदर जो कुरान को पढ़ने का तरतीब होता, कुछ उनको डाउट आते, कोई उनको शक होता, तो सीधा जाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पास जो कुरान था उसको लेकर आते, उसके अंदर टैली करके देख लेते थे, मैं पढ़ता हूँ सो करेक्ट है या नहीं, इसके अंदर लिखो है सो क्या है। इस तरह तमाम लोग उससे टैली कर लेते थे। तो इस तरह कुरान की हिफाजत हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के राय मशवरे से उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में कुरान को इस तरह जमा किया गया था। तो वरना क्या होगा, कुरान के अंदर इख्तलाफ हो जाएगा। जब कुरान के अंदर इख्तलाफ हो जाए तो दीन बिगड़ जाने में बहुत जल्दी आसानी से बिगड़ जा सकता था। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने जब कुरान लिखा तो तमाम लोगों के सामने बिठाकर, और उस वक्त बहुत सारे सहाबा हाफिज भी थे, उन लोगों के सामने बिठाकर कुरान को लिखाया गया। क्यों? इसलिए कि बाद में ऐसा नहीं तुम्हें क्या लिख लेगी, वो हमें कुरान बोले तो कैसा मान लेना, लोगों को इख्तलाफ हो सकता था। तो सहाबा के सामने मौजूद बिठाकर उन लोगों के सामने लिखाया और उसको हर आयत को पढ़ पढ़कर सुनाकर कुरान को लिखाया जाता था। इस तरह कुरान के अंदर किसी भी किस्म का डाउट, किसी भी किस्म के शक करने की गुंजाइश सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम ने नहीं छोड़ी थी, एकदम बिल्कुल साफ उन्होंने कुरान को जमा किया था। तो इस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में कुरान को जमा किया गया। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।